محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھ کر کے دنیا سے خاتمہ بالخیر کر کے اٹھائے۔ آپ کے پاس سوالات کچھ ہیں؟ آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے سوالات پہلے ہو جائے، چلیے۔ اور یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کریں قبول کریں، اور قبولیت کے جو شرط ہیں عمل کے اس پر عمل کریں۔ سنت کے مطابق جو عمل ہوگا انشاءاللہ وہ قبول ہوگا، اور ہم خاص طور پہ پاکستان، ہندوستان اور افغانستان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ بہت ظلم کرتے ہیں ہمارے بھائی۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم یہ اپنے کو اہل حدیث سلفی کہتے ہیں، ان کو بند کر دیتے ہیں، خاص طور پہ تھوڑی سی طاقت ملی، لیکن اس کے بدلے ہمیں خبر صحیح ملتی ہے کہ ان کے اوپر جو لوگ ہیں وہ ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ زبردستی ان کو عورتوں کو باہر نکالنے کا فیصلہ بنائے ہوئے ہیں، زبردستی لا کر کے امریکہ سے بیوٹی اسکول کھولے ہیں، سب کچھ ہے، اور یہاں بیچارے جو آمین رفع الیدین سنت کے مطابق کرتے ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں۔ تحفیظ القرآن کی مسجد کے بچوں کو بھی یہ اتنا بڑا دھماکہ وہ سمجھتے ہیں، بہت بڑا ایٹم ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ہاتھ نہیں اٹھانے دیتے ہیں، اور آمین رفع الیدین کیا کتنی چھچوری عقل ہے، بہت ہی بے عقلی ہے یہ کہ سنت رسول ہی پر عمل کر رہے ہیں، نہ ہمارے باپ نہ دادا نہ آپ کے باپ دادا کی اصول پر، لیکن ہو رہا یہ سب۔ خاص طور پہ ہماری مجلس میں ایسے لوگ ہیں جو اس خیال کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے توبہ استغفار کر کے اگر کوئی شخص صحیح سنت کو پر عمل کر رہا ہے، اس کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کو آگے بڑھائیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کی بولتی بند ہو جائے گی۔ اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اولی الامر جو حکام ہیں، علماء ہیں، اگر وہ بھی اختلاف کریں تو دیکھو کتاب و سنت کا کیا حق ہے، کیا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی اطاعت اور پیارے رسول کی اطاعت کو علی الاطلاق فرض کر رکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں یقیناً کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور پھر جہاں کہیں بھی انڈین پاکستانی ہوتے ہیں یہ جراثیم وہاں پھیلے ہوئے ہیں، کہیں بھی ہوں، یہاں تک کہ نرویج میں بھی ہم سے پوچھتے، نرویج سے فون کر کے، جہاں کی آدھا سال تاریخ رہتا ہے آدھا سال روشنی، وہاں سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جماعت تبلیغ کے لوگ آئے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں۔ عجیب ہے بھائی، پہنچے ہیں ماشاءاللہ، وہاں تک پہنچ گئے اور لوگوں میں بیان کریں گے کہ ہم وہاں تک پہنچے ہیں، لیکن اللہ کے بندو اللہ کے لیے نکلے ہو تو اللہ رسول کو آگے کرو، نہ کہ کسی اور کو آگے کرو۔ یہ چیز بڑی بری لگ رہی ہے، اور یقیناً خطرہ ہے کہ اس سے عمل ضائع ہو جائے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو بیکار نہ کرو، بے فائدہ نہ کرو۔ اگر ہم اطاعت رسول کے خلاف کام کر رہے ہیں، کل امر لیس علیہ امرنا فہو رد، یا رسول نے فرمایا کوئی بھی مسئلہ ہے دین کا ہمارے طریقے پر نہیں ہے تو مردود ہے، مردود ہے، اور وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سب پیارے رسول نے واضح طور پر فرمایا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھا دیا گیا ہے، وہ گدھے کی طرح ایک لکیر پکڑ کر کے وہ چل رہے ہیں۔ ہم یہی تعبیر جان بوجھ کر کے کرتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتے، جس طرح گدھا عقل سے کام نہیں لیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم تو عالم سے پوچھیں کہ آخر یہ مسئلہ قرآن و سنت کا ہے یا لڑائی جھگڑا والا ہے جو مذاہب کا ہے۔ اگر کتاب و سنت کا ہے تو اس کو لیجئے، اور کوئی بھی مسئلہ ایسے عالم سے پوچھئے جو اللہ کی کتاب کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کا عالم ہو، اس سے فیصلہ دیتا ہو، نہ کہ کسی خاص مذہب کا، ورنہ زندگی بھر شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی لڑتے رہیں گے۔ اللہ کے گھر کو تو بانٹ ہی لیا تھا 800 سال تک۔ واللہ میں نے ایک کتاب لکھی المسجد الحرام تاریخ و احکام ہو، اس کا بیک گراؤنڈ انگریزی نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں،
اس کا سبب ہے کتاب کا کہ میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا، کب کی بات ہوگی، وہ 42-45 سال پہلے کی بات ہوگی، عربی میں پی ایچ ڈی میں نکل چکا تھا۔ اس وقت انہوں نے حرم میں درس کے لیے بیٹھا رکھا تھا مجھے، تو اردو کا بھی درس دیتا تھا، فتویٰ دیتا تھا، کوئی بھی آ جائے تو ایک مغربی شخص تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہاں حرم پاک میں کہاں انبیاء کی قبریں ہیں؟ تاریخ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ کتنے انبیاء آئے اپنے قوم سے بھاگ کر کے، جب ان کی قوم ان کو قبول نہیں کرتی تھی تو جو بھی آئے اور یہیں مکے میں رہ کر کے گزارے، ان کی قبریں حضرت یہ کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے۔ تو میں نے فوری طور پر جو جواب دیا وہ یہ کہ کوئی قبر نہیں ہے یہاں، کسی کی قبر نہیں ہے، اگر قبر ہوتی تو پیارا رسول خود اس کے اوپر نہیں چلتے، پیارا رسول نے قبر کے اوپر چلنے، بیٹھنے اور اس کو روندنے سے منع کیا ہے۔ نہا ان تؤتی القبور، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت، ابو داؤد کی روایت ہے اس لفظ کے ساتھ۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں، کہا نہیں، ہم نے کتاب میں پڑھا ہے، فقہا لکھتے ہیں، فقہا فقیہ لوگ لکھتے ہیں کہ نہیں یہ ہے۔ ہم نے کہا اتنے ہی سمجھ لیجئے کہ اگر یہاں ہوتی قبریں تو پیارا رسول وہاں چلنے سے منع کر دیتے، اور اگر پھر اس کے بعد پھر رات میں جب میں گیا تو یقیناً رات بھر جاگ کر کے جتنی تاریخ کی کتابیں، یہاں تک کہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، حالانکہ وہ تحقیق کرتے ہیں مسائل کی، ابن کثیر بدایہ والنہایہ میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی ماں کا انتقال ہوا، انہوں نے اس میں دفن کیا، حتیم میں۔ حتیم اس وقت تھا نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یعنی گویا کعبہ کے اندر دفن کیا، کیونکہ وہ حتیم میں اس کی بھی ہم نے انجینئروں سے باقاعدہ لے کر کے اپنی کتاب میں رکھا ہے۔ وہ جو گول ہوتا ہے دیوار حتیم کی، جہاں سے گول موڑ نکلتا ہے اس کے آگے سے لے کر کے اتنا کعبہ شریف تھا، اور وہ آگے کا موڑ جو ہے وہ کعبہ شریف سے خارج ہے، یعنی اگر اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھیں، نہیں جا رہے ہیں اندر، تو آگے کے حصے میں، پیچھے کے حصے میں نہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کی وہ صلاۃ جو ہے وہ کعبہ کی صلاۃ ہوگی، میزاب کے نیچے۔ اور اس سے پہلے ہم نے خود دیکھا آج سے، یعنی الحمدللہ یہاں اللہ تعالیٰ لے کے آیا بچپن میں ہمیں، پڑھنے کے نام سے آیا، اور بنارس پڑھ رہا تھا رحمانیہ میں، پھر جامعہ سلفیہ کھلا، اس کے تھرو آئے۔ سن 66 میں ہم یہاں پہنچے ہیں، سن 66 میں دیکھا تو باقاعدہ میزاب کے نیچے سبز پتھر پرانا لگا ہوا تھا، پرانے زمانے کا، جو ترکیوں کے زمانے کا تھا، اور اس کو کہتے تھے کہ حضرت اسماعیل کی یہ قبر ہے، اور اس پر نماز بھی پڑھتے تھے لوگ، یعنی عجیب مسئلہ ہے، باقاعدہ سبز پتھر لگا ہوا تھا۔ تو بعد میں حکومت نے اس کو ہٹایا، اس حکومت نے جو اصلاحات کی الحمدللہ عقیدے کی اصلاح کے لیے، وہ بھی اس کو ہٹایا انہوں نے، اور ہم نے رات بھر جاگ کر کے اس پر تمام روایتوں کو ذکر کیا، تاریخی، جس کی کوئی سند نہیں ہے، بغیر سند کے آپ کہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہاں قبر ہے، کہا جاتا ہے کہ یہاں ایسا ہوا، تو کوئی صحیح روایت نہیں ملی۔ تو پھر دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ڈھونڈا جائے عرب سے متعلق اور کچھ، تو اللہ کی قدرت سے میں 1403 کا مطلب ہے 40 سال پہلے اس سے فارغ ہو گیا۔ مطلب کچھ اور کتاب کے ایڈٹ کر رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ لکھو، تو 8-9 مہینے کے اندر وہ کتاب الحمدللہ پختہ طور پر تیار کی، جو 1200 صفحے کی ہے، اور وہ الحمدللہ تحقیقی مسائل کے تحقیق کے ساتھ، یہاں تک کہ تاریخی روایت بھی تحقیق کے ساتھ ہم نے کی، یہ ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، وہ اس طرح الحمدللہ نقل کیا۔ جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ تو میرے کہنا کہ مطلب اس ضمن میں ہم نے یہ مقامات کا نام سنا ہوگا آپ نے، کہ حنفی، مالکی، شافعی سب مقامات ہوتے تھے، اور اتنی عجیب بات ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ آپ نے جھگڑا لڑائی کر کے کہا نہیں ہم پہلے پڑھیں گے، وہ کہیں گے ہم بعد میں پڑھیں گے، یہ سب کر کے طے تو کر لیا، آپ اپنے مقام حنفی یا مقام حنبلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ مالکی نماز پڑھ رہے ہیں،
آپ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے امام جو ہے یہ جو فارغ ہوں گے تو ہمارے امام پڑھائیں گے تو ان کے پیچھے پڑھائیں گے. کئی مخالفتیں اس میں شرعی طور پر آ رہی ہیں کہ حدیث شریف میں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اگر صلاۃ کی اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز ہے. آپ سنت بھی اس وقت کچھ لوگ سنت بھی پڑھا کرتے تھے، یہ آتا ہے. جائز نہیں ہے کہ آپ اس جماعت کو چھوڑیں، لیکن یہ ہوتا تھا. اس کے بعد دوسرے کی باری آتی تھی. 573 میں ابن جبیر اندلس سے حج کرنے آئے تھے. انہوں نے اپنا سفر نامہ جس کو رحلت الحج کہتے ہیں اس میں لکھا ہے انہوں نے بڑے ہی درد سے، اور کہا ہے کہ حرم پاک میں 4 مقامات بڑے اور ایک مقام جو ہے یعنی مصلی الگ زیدیہ کا ہے، یمن کے جو شیعہ ہیں ان کا ہے، اور وہ نہ اذان میں حی علی خیر حی علی فلاح نہیں کہتے ہیں، وہ حی علی خیر العمل کہتے ہیں. اچھا، باقاعدہ انہوں نے ان کی الگ ایک جماعت ہوتی ہے، حنفیہ کی الگ، شافعیہ کی الگ. تو انہوں نے جو تھوڑا سا اپنا اس پر احساس ظاہر کیا ہے، کہتے ہیں سب لوگ ایسے بیٹھے رہتے ہیں کأنہم ملل مختلفہ، ایسا معلوم ہوتا ہے مختلف دین اسلام کے سب نہیں ہیں، سب مختلف دین کے ماننے والے ہیں. جیسے ایک جگہ مان لیجیے یہودی ہو اور عیسائی ہو اور کوئی ہو مسلمان بھی ہو، کأنہم ملل مختلفہ، صاحب انہوں نے اس طرح لکھا ہے. تو اس وقت میں نے پھر ڈھونڈنا شروع کیا کہ کب سے یہ شروع ہوا ہے. تو کچھ حالات ایسے ملے کہ آپس میں بڑی جنگ ہوتی تھی حنفیہ شافعیہ مالکیہ کی. اور آپ جانتے ہیں کہ مکے کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے بنایا ہے، اور پہلے زمانے میں کوئی پابندی نہیں تھی، آ کر کے بیٹھ جاتے تھے جو بھی چاہے، مجاور کے نام سے کبھی کبھی زندگی ہی گزار لیتے تھے. لیکن اللہ کی قدرت سے امتحان اللہ نے رکھا لوگوں کا کہ یہاں کھانے پینے کا انتظام کم ہوتا تھا. تو کچھ بعض دنوں میں تو لوگ کہتے ہیں، تاریخ میں آتا ہے مکھی مچھر اور کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. بعد میں مکھی اور مچھر اور معلم 3 میم ہو گئے، مکھی مچھر معلم. تو حج کے بعد ایک دم خالی ہو جاتا تھا، سب چلے جاتے تھے، یہاں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں رہتا تھا. وہی رہتا تھا جو ایک دم بالکل اللہ کے لیے آ کر کے بیٹھ گیا، بھوک پیاس سب کچھ. تاریخ میں بڑے عجیب عجیب قصے ملتے ہیں کہ بھوکوں مر گئے لیکن نہیں گئے چھوڑ کر کے. تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو کتاب ایک ہے اتحاف الورا باخبار ام القرى. ام القرى مکے کا نام ہے. وہ باقاعدہ سنوار لکھا ہے انہوں نے کہ اس سن میں یہ حادثہ ہوا. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ پورا ایک ایک حرف پر انگلی رکھ کر کے اور اس طرح گزرتا گیا. تو سن 472 میں بتایا انہوں نے کہ اس سال مالکیہ کے مصلی کے امام فلاں کا انتقال ہو گیا، میورقیہ کچھ ایسے تھے. اس سال مالکیہ جو تھے ان کے مصلی کے امام کا انتقال ہوا. اس سے پہلے نہیں ذکر ملا، لیکن لگتا تھا کہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے آپس میں. تو حکام نے اس زمانے کے دیکھا ہوگا کہ بھائی الگ الگ کر دو، سب کو اپنا چلتے رہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ کم سے کم 10 ہی سال پہلے اگر شروع ہوا ہے تو گویا 450 450 420 میں اگر یہ شروع ہوا ہے مقامات سب، تو 8 4 12 ملک عبدالعزیز کب آئے؟ 9 4 13 900 سال تک اس طرح چلتا رہا. یہاں تک کہ ابن حجر آئے ہیں تو انہوں نے شافعیہ کے مقام پر، ابن حجر 852 میں ان کا انتقال ہوا ہے. وہ بچپن میں آئے تھے حج کرنے جوانی میں، تو انہوں نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ زمزم پیا اور کہا اللہ تعالیٰ مجھے امام زہبی جیسا حافظہ دے دے. تو کہتے ہیں اوتی تو وہ زیادہ، اللہ نے ان سے بڑھ کر کے بھی ہمیں حافظہ دیا. بہرحال انہوں نے اس وقت شافعیہ کے مصلی پر کچھ دن تراویح پڑھائی، قیام اللیل پڑھایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 9 4 13 900 سال تک یہ اس طرح مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے تھے. اب میں دل سے دعا نکلتی ہے اس وقت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ انہوں نے آ کر کے مسلمانوں کی یہ خرابی، یہ بدعت، یا یہ جو تاریخ کی پیشانی پر، اسلامی تاریخ کی پیشانی پر کلنگ کا جو ٹیکا تھا
اس کو ختم کیا، اور یہی باب ابراہیم یہی تلسیہ سے پہلے یہی تمام علماء کو اکٹھا کیا ہر مذہب کے، اور کہا کہ یہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل لے آؤ کہ ہر ایک الگ الگ نماز پڑھے، تو تم لوگوں کے ہر مسلح کو میں چندہ کر کے لوگوں سے اور سونے کی بنانے کی کوشش کروں گا۔ ایسے صاحب کہا انہوں نے، سب نے اعتراف کہا نہیں، کوئی مجاملت نہیں ہونی چاہیے، رو رعایت نہیں، کھل کر کے کہو، اللہ کو گواہ کر کے، اللہ کو گواہ کر کے پوچھ رہا ہوں اللہ کے گھر کے سامنے تم لوگ ہو، تو کہتے ہیں نہیں یہ آپس کی بات ہے اور قرآن حدیث کی کوئی دلیل نہیں۔ آپ دیکھیے پڑھیے ذرا ان کا یہ باقاعدہ مجلس جو ہوئی تھی، اس میں ہر جگہ کے علماء تھے، خاص طور پہ ہندوستان کے لوگوں کا بھی کافی یہاں حصہ رہا ہے رباط وغیرہ بنانے میں، مغرب اقصی جو ہے، اور پھر ادھر کیا نام ہے شام اور مصر کے لوگوں کا بہت زور تھا، تو سب ہر ملک کے علماء یہاں بسے رہتے تھے، اور وہ اپنے مسلح کو سجاتے اور اس کو قائم رکھتے۔ تو ان سے کہا کہ اگر کتاب و سنت سے ثابت ہو تو میں اس کو سونے سے بنوا دوں، نہیں تو کل ہی اس کو بند کیا جائے اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھائے۔ تو ایک امام کو انہوں نے کیا، اور جن امام کو کہا جاتا ہے کہ حنبلی، یہ لوگ حنبلی ہرگز نہیں تھے۔ شاہ عبدالعزیز کی باتیں آپ پڑھیں، وہ کہتے ہیں لوگ ہمیں حنبلی کہتے ہیں، ہم نہ حنبلی ہیں اور نہ کسی مسلک کے ہیں، تمام ائمہ سے ہم محبت رکھتے ہیں، ہر ایک کی لیتے ہیں، قرآن حدیث کے علاوہ اگر قرآن حدیث کے خلاف ان کی بات کرے تو ہم چھوڑ دیتے۔ کھل کر کے اعلان ہر سال حج میں کرتے، 2 سال کا تو ہمارے پاس باقاعدہ ریکارڈ ہے، 2 سال انہوں نے پے در پے کہا کسی کو اعتراض ہو جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو اس پر آپ لوگ ڈسکس یعنی بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کر کے الحمدللہ 900 سال کا یہ جو بہت بڑا اختلاف مسلمانوں کا تھا، اکٹھا نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر ہوا ہمارے سامنے، ہمارے بھائی موقع چھوڑتے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں دیکھیے، میں یہ اس وجہ بیان کرتا ہوں کہ واللہ آپ لوگ گناہگار نہ ہوں، اگر کوئی سنت کے نام سے آپ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کو سر پہ اٹھائیے اور خود سنت کو تلاش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ حنفی پیدا کیا، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ اوزاعی، نہ ابن حزم، کسی کا تابع نہیں اللہ نے کیا۔ صرف جس طرح اللہ کی عبادت ہمارے اوپر واجب ہے، اسی طرح پیارے رسول کی اطاعت واجب ہے۔ پیارے رسول کی اطاعت صحابہ نے لیا، صحابہ کے بارے میں فرمایا خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین اگر اجماع کر لیں تو اس کے علاوہ کوئی بات کہنی ہی نہیں ہے، صحابہ کوئی فتویٰ دیں دوسرے صحابہ مختلف نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ باقاعدہ اصول فقہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کتاب و سنت کو دیکھتے ہیں، نہیں ملتا ہے پہلے کتاب اللہ میں ڈھونڈتے ہیں، نہیں تو سنت رسول میں، نہیں تو صحابہ کے اقوال میں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر نہیں ملا تو تابعین کے اقوال میں ہمیں کچھ ملتا ہے، تو جس طرح انہوں نے اجتہاد کیا ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کی علمی ایک اپنے اعتماد تھا ان کے اوپر۔ انہوں نے کہا صحابہ کے سامنے تو ہم ان کی بات کے خلاف کہہ ہی نہیں سکتے، لیکن اگر تابعین ہیں، زہری ہیں، فلاں ہیں، ان کی طرف علقمہ ہیں، النخعی ہیں ابراہیم، تو جس طرح وہ لوگ اجتہاد کرتے ہیں ہم بھی اجتہاد کر کے مسئلے کا حل لوگوں کو بتائیں گے۔ وہ واضح ہے ایک دم، لیکن ہم ہیں یقیناً بہت ہی ضد برتتے ہیں، تو اس ضد میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سے مسائل ہم نے چیک کیے تو ثابت نہیں ہو پاتے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی ایک کہتے ہیں کہ 3 رکعت کی جو وتر پڑھی جاتی ہے اس کو حنفی مذہب میں تینوں ایک ہی سلام سے ہے نا، یہ تینوں ایک ہی سلام سے پڑھی جائے، اور اگر 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیتے ہیں پھر تیسری کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ بہرحال اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا بھی ہو تو یہ پورے طور پر صحابہ کرام کے حضرت عبداللہ ابن عمر اور دوسرے صحابہ جو اس طرح پڑھتے تھے اور پیارے رسول کی سنت کے بہت ہی سخت متتبع تھے، وہ ڈھونڈ کر کے تو اس کے خلاف پڑھتا ہے۔ 3 رکعتیں پڑھتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابن مروزی نے قیام اللیل میں ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھی 3 رکعت ایک ہی سلام سے، اور کبھی 2 رکعت پہ بیٹھ کر کے
پھر تیسری کے لیے اٹھتے تھے، سلام پھیر کر کے پھر اٹھتے تھے۔ تو یہاں امام دونوں طرح کبھی کبھی کرتے ہیں کہ تینوں ایک پڑھنے، اکثر پڑھتے تھے اس زمانے میں، آج سے 40-45 سال پہلے یا پہلے کی بات ہو ہمارے خیال سے، تو 3 کو 2 کر کے پڑھتے تھے، 2 کر کے پھر اس کے بعد تیسری کے لیے اٹھتے تھے۔ تو ہمارے بھائی لوگ فوراً اٹھ جاتے تھے، ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، سلام نہیں پھیرتے تھے۔ ابھی وہ بیٹھے ہیں، سلام پھیرنے جا رہے ہیں تو تیسری اپنی مکمل کر رہے ہیں، پھر جب وہ تیسری پڑھیں گے تو یہ لوگ بیٹھے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ٹھیک ہے کرتے تھے، بعد میں انہوں نے اتنی جرات کی، ہمارے سامنے کا قصہ، ہم لوگ بیٹھے تھے، اچانک پولیس نے ہنگامہ کیا، کچھ پولیس نے شور مچانا شروع کیا، تو کیا بات ہے، تو دیکھا کہ باقاعدہ الگ جماعت، جب امام پڑھ چکے وطر تو وطر کی الگ جماعت، یعنی میرے اندازے کے مطابق کم سے کم 70 آدمی پہلے سے شاید وہ تیار تھے کہ ہم اس طرح پڑھائیں گے، کیسے اکٹھا ہو سکتے ہیں، وہ الگ وطر کی نماز پڑھنے لگے، 1 دن پڑھے، 2 دن پڑھے، اور لوگوں نے ان کو خبر دی، جو یہاں ہیڈ تھے شیخ عبداللہ بن حمید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، ان کو خبر دی، انہوں نے کہا کہ اس طرح پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تفریق ہے مسلمانوں کی جماعت میں، ان کو اجازت نہیں دینا ہے، جائیں اپنے گھر میں پڑھیں، ہمیں نہیں اس پر سوال ہے، لیکن حرم میں اس طرح جماعت قائم کریں گے تو یہ جائز نہیں۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر پڑھا کسی نے، ان کو پکڑ کے بند کر دیا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح، پھر ان سے اقرار لے کر کے کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز ہوتی رہی ہے، ہماری نصیحت ہے کہ یقیناً اگر کوئی شخص کہتا ہے ہم حدیث رسول پر عمل کرتے ہیں، تو ایک طرف امام ابو حنیفہ جو پیارے رسول کے امتی ہیں، ایک طرف رسول ہیں، آپ امام کو آگے بڑھا کر کے پیارے رسول کو پیچھے کر رہے ہیں، عقل سے، دیانتداری سے، ایمان سے، اسلام سے حوالہ دے کر کے پوچھتا ہوں اسلام کا، کہ کیا یہی حق ہے کہ پیارے رسول کو چھوڑ دیں اور امام بونی بھائی کی بات لیں؟ اسی طرح بھی نبیذ کی بات چل رہی تھی، ہم لوگ پڑھ رہے تھے، آپ کھجور ڈالیں پانی میں، اس کا نبیذ بنائیں، جیسے نبیذ کہتے ہیں رس، 1 دن بھگا دیں، دوسرے دن پی سکتے ہیں، تیسرے دن پی سکتے ہیں، اگر اس میں تیزی نہ آئی ہو، جھاگ نہ نکل گئی ہو۔ پیارے رسول پیتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ اس پہ کڑواہٹ آ گئی تو پھینک دیتے تھے، پانی کہتے تھے کہ پھینک دو، دوسروں کو، کسی کو اگر اس میں ابھی نشہ آنا شروع ہوا تب بھی نہیں پیتے تھے، کہتے تھے خادم کو دے دو۔ لیکن حنفی مذہب میں صاف ہے، واللہ 1 نہیں 2 نہیں، ایک طرف سے چلے جائیے کتابوں میں آپ دیکھتے، وہ کاسانی ہیں، فتح القدیر ہیں، طحطاوی ہیں، ابن عابدین ہیں، لیکن ابن عابدین کہیں کہ بڑی اچھی بات کہہ جاتے ہیں کہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ ابن عابدین جو متأخر ہیں، تھوڑا مصری عالم تھے، تو انہوں نے صاف لکھا ہے کہ نبیذ کا پینا جو یعنی گویا سکر بھی، مستی بھی لے آتا ہے، آدمی مست ہو جاتا ہے، نشہ آ جاتا ہے، تو اگر 100 گرام میں نشہ آتا ہے تو اتنا پینا جائز نہیں ہے، 70 گرام پی لو، 80 گرام پی لو، جائز ہے۔ مسکر کثیر ہو، مسکر قلیل ہو، اگر اس میں سے پی لیں تھوڑا سا تو جائز ہے، حالانکہ حدیث شریف میں صاف ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، واضح طور پہ، ایک نہیں کئی حدیث میں۔ اس وقت جب یہ مسئلہ مشہور ہوا تو امام احمد بن حنبل نے اپنی ایک کتاب الاشربہ لکھی، الاشربہ یعنی یہ جو پینے کی چیزیں بناتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم امام کو کا احترام کریں۔ امام صاحب بہت ہی بڑے عالم اور متقی، ہر مسئلے میں صحیح مسئلہ ڈھونڈتے تھے، اور ہم ہیں کہ نہیں، اگر کوئی بات انہوں نے کہہ دی، کہتے ہیں ہماری بات ہمارے فتوے پر فتویٰ کوئی نہ دے، کیونکہ کل آج جو بات کہی کر اس سے ہم رجوع کر سکتے ہیں، کتنے اقوال ان کے موجود ہیں، اور اگر میری بات حدیث رسول کے خلاف تو اس کو دیوار پہ مارو، یہ سب مشہور ہے لیکن نہیں عمل کیا جا رہا ہے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے علماء، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء، خاص طور پہ دیوبند کے علماء، یہ اگر ایک آواز دے دیں اس کے لیے
تو ان کی مقلد قوم ان کے پیچھے چلے گی کہ بھائی یہ چیز غلط ہے. اور پھر آپ ہی لوگ جانتے ہیں کتنی مسجدیں غیر مقلدین کی بننے نہیں دے رہے ہیں، بن گئی تو گرایا ہے. ہماری فہرست میں ہے کافی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو. میں نے اس وقت آج سے 15 سال پہلے مدن پلی کی ایک مسجد تھی، ہوا ایسا کہ کچھ نوجوان بیچارے پڑھ کر کے نکلے، متاثر ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ سنت کے مطابق ہم لوگ رفع الیدین کریں گے، آمین کریں گے. انہی کے باپ دادا نے ان کو اپنی مسجد سے نکال دیا، کہا تم لوگ آمین رفع الیدین کہتے ہو، ہمارے بچے خراب ہوں گے. اب دیکھیے کس بنا پر آمین رفع الیدین کہہ رہا ہے. کوئی بڑی چیز نہیں ہے، نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک سنت کو ہمیشہ کے لیے آپ دفن کر رہے ہیں، اور جو شخص اس کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس کو بھی دفن کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت میں نے علماء دیوبند کو مخاطب کیا تھا. میں نے وہاں گیا تھا، میں کیرلا کالی کٹ میں، وہ گھٹنے کی بیماری تھی تو علاج کے لیے، تو وہاں سے جلی مسجد کا فوٹو. ہاں، تو ان نوجوانوں نے اپنی ایک مسجد بنائی جو 3 شیٹ کی تھی، لیکن کسی نے ان کو اچھا قالین دے دیا تھا، بچھا دیا، قرآن رکھا ہوا ہے. آگ لگا دی اس مسجد میں اور قرآن واللہ جلا ہوا. اس کا فوٹو اخبار میں نے دیکھا. تو میرے پاس حیدرآباد سے لے کر کے آئے، مدن پوری حیدرآباد کے مضافات میں، کہ کالی کٹ لے کے آئے کچھ لوگ. بھائی اخبار دیکھا ہے، کہا کہ کچھ اس پر لکھو. تو کمپیوٹر کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمام کتابیں جو ہیں حدیث کی اس میں ہیں. تو میں نے وہیں شروع کر دیا. حالانکہ ڈاکٹر کہتا تھا کہ آپ ایسے بیٹھے نا، آپ لیٹے رہیں اور پیر جو ہے اوپر کریں. وہ جب چلے جاتے تھے تو میں اپنا بیٹھا رہتا تھا. بہرحال جو کچھ ہو، تو الحمدللہ وہیں 2 کتابوں کی بنیاد ڈالی، الاتباع اور تقلید. اتباع کا معنی کیا تھا، رسول کا کے بارے میں اتباع اور اطاعت کا جو حکم دیا گیا ہے، اور تقلید کی کیا حیثیت ہے. دونوں کتاب جب وہاں مکمل ہوئی، یہاں آ کر کے نظر ثانی کیا. باقاعدہ ہم نے یونیورسٹی کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے ترقی کے لیے. ترقی کا مطلب ہے کہ اگر ہم پروفیسر نہیں ہیں تو اس کے لیے ہم 6-5 جو ہے انہوں نے رکھا ہے، اس طرح بحث دیکھ کر کے ان کو ہم اس سے ترقی کا موقع رہتا ہے، تنخواہ بھی بڑھ جاتی ہے. وہ سب لیا ہم نے الحمدللہ. تو اس کو ہم نے پہلی مرتبہ ڈالا ان کے سامنے، تو الحمدللہ بڑی تعریف کے ساتھ آیا کہ نئی چیزیں جمع کی ہیں کچھ. تو اس کتاب میں ہم نے وہ دونوں کتابیں لکھی. اس میں ہم نے مخاطب کیا تھا بھائیوں کو کہ بھائی آپ کی قوم خالص مقلد ہے، ایک آواز تو دے دیجئے کہ نہیں، جو آمین رفع الیدین کہتا ہے وہ بھی صحیح ہے، پڑھنے دو وہ بھی صحیح ہے. تم اپنے کو زیادہ صحیح کہو لیکن اس کو بھی کہو وہ بھی صحیح ہے. اور مسجدوں کو گرانے سے، جلانے سے لوگوں کو روکو. لیکن اب تک میں نے کوئی آواز ایسی نہیں سنی. اس کے بعد پھر ایک مسجد تھی بنا یہاں مدینہ منورہ کے فارغ ایک آدمی گئے، وہ بنگلور کے علاقے میں، کرناٹک کے علاقے میں. تو وہاں انہوں نے مسجد قائم کی کسی آدمی کی مدد سے. جیسے اس زمانے میں تو مسجدیں بنانے کے لیے بہت زیادہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے، باہر کے کسی آدمی بڑی مسجد بنا دی. اور انہوں نے اپنی کتابیں، لائبریری اچھی خاصی یہاں مدینے میں پڑھنے کے درمیان جمع کیا تھا، اور کچھ شیخ بن باز کے دفتر سے سب بڑی لائبریری بنا دی. ایک دن آئے اور باقاعدہ حملہ کر کے ظہر کے وقت امام کو پیچھے ڈھکیل کر کے اپنی نماز پڑھائی، اور پھر ظہر اور عصر کے درمیان پوری کتابیں ٹرک لا کر کے اٹھا کے لے کے چلے گئے. اس میں انہوں نے فون کیا، پر میرا تعلق تھا ان سے، پوچھتے رہتے تھے مسائل. تو ہم نے کہا بھائی دیکھیے لڑائی جھگڑے کی بات نہ ہو، قانونی کارروائی کیجیے. تو قانونی کارروائی کی. تو 15 دن کے بعد میں مسجد میں تھا، اچانک فون کیا انہوں نے، کہا کہ آج ہم لوگ ظہر سے پہلے اکٹھا ہو رہے ہوں گے، اور پھر ہمارے ہاتھ میں مسجد دی جائے گی. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہ علماء ایک آواز اگر دیتے کہ بھائی تم لوگ یہ نہ کرو، یہ غلط چیز ہے، ابھی تک میں نے نہیں سنی کہ کسی نے آواز نکالی ہو، کبھی نہیں. دوسری چھوٹی باتوں پہ تو بہت دخل دے دیتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا نہیں ہے. یہی میں بیان کر رہا تھا. ایک اٹھے کہتے ہیں واللہ 7 سال سے ہم لوگوں کی مسجد نہیں بننے دے رہے ہیں، اور وہ بھی کسی ہندوستان کے علاقے کے تھے، گجرات کے کہاں ہماری مسجد نہیں بننے دے رہے. 7 سال سے بنیاد پڑی ہے اور وہ
بلکہ آ کر کے ان سب نے گھیر دیا خود سے، یہ بنانے نہ پڑے۔ تو بڑے عجیب مسائل ہیں اس دنیا میں، یہی سب کچھ رہ گیا ہے۔ اب آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں، آپ کے مدرسوں کو بے قانون بنا رہے ہیں ہندوستان کے اندر، تو کم سے کم اکٹھا ہو کر کے کوئی ایسی چیز بناؤ کی درخواست دو، بھائی نہیں بغیر کسی رو رعایت کے۔ ہم جانتے ہیں ایک مدرسہ جو کہتے ہیں کم سے کم 170 سال سے قائم تھا، اس پر آ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ اس کے کاغذات کا اصل میں غلطی ہوتی تھی، مدرسہ قائم کرو تو کم سے کم کاغذات مکمل کر کے رجسٹریشن کرا لو، زمین کی بھی رجسٹریشن نہیں اور سب کچھ۔ اب اس پر مدرسے کو گرا کر کے، اس کی پرانی بنیاد تھی، پرانی بلڈنگ تھی، بس اسٹینڈ بنا دیا ہے۔ یہ تو باقاعدہ بھائیوں نے جو وہاں رہتے ہیں انہوں نے دیکھ کر کے اور آئے تھے، اسی حج ہی بتا رہے تھے۔ تو یہ سب ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف کم سے کم ایک بناؤ کوئی پروگرام کی بھائی حکومت سے ظالم نہیں سمجھاؤ۔ اب جب ہم سب کچھ کرتی رہے گی، بندے ماترم بھی کرانا چاہتی ہے اور کچھ، اور ہم سنتے رہیں گے سب مل کر کے، تو پھر ان کی ہمت اور ہی بڑھے گی۔ تو کم سے کم یہ سب کرنا ہے اس زمانے میں، نہ کہ آمین رفع الدین پر جھگڑا کر کے ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی ہمارے بھائی اس مجلس میں کوئی ہیں جن کے دل میں اس طرح کی بات ہے، وہ اللہ کے گھر میں نکال کے جائیں، ورنہ اللہ بہت گناہگار ہوں گے اور قیامت کے دن بہت بڑا سخت حساب دینا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرا دوست اس نے اپنی بیٹی اپنی بہن کو دی، یعنی اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو اپنی بیٹی دے دی، بیٹی کی کوئی اولاد نہیں، بہن کی کوئی اولاد نہیں۔ اب ان کی بیٹی کی عمر تقریباً 10 سال ہے۔ اس نے بہن اور بانوئی سے کہا کہ نام حقیقی والد اور والدہ کہاں ہے؟ بات صحیح ہے، لے پالک کوئی اور کوئی پال لے کسی بچے کو، تو اپنے نام سے وہ بچہ نہ، کیونکہ اس کے پیٹ یا اس کے نطفے کا نہیں ہے، نام وہی ادعوہم لآبائہم اقسط عند اللہ۔ اللہ سورہ احزاب میں پیارے رسول کو مخاطب کر کے جب آپ نے محمد بن ان کو زید بن محمد کہنے لگے تھے، لوگ متمنا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑ کر کے کہا نہیں، ان کے باپ ہی کے نام سے ان کو یاد کرو۔ تو بہرحال تو ان کا یہ مطالبہ بہن بہنوئی سے کہ میرا ہی نام اور میرے ہی نام سے بیٹی رہے اور ماں بھی ہماری بیوی رہے۔ انہیں بتایا بھی کہ شریعت کے مطابق آپ اس کا نام اس کے سگے والدین کا رکھیں، وہ نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ اب تو لڑائی جھگڑے کی بات آ گئی ہے نہ، وہ اس والدہ سے ملنے دیتے ہیں۔ آخر کیوں ہو رہا ہے مسلمانوں میں یہ؟ پہلے ہی دن سے اس میں اگر پڑوس کے لوگوں کو معلوم ہے تو واجب تھا کہ اس میں داخل ہو کر کے فوراً اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اب وہ سگے بھائی بہن کے اندر یہ معاملہ ہو گیا کہ ان کی بچی کو ان سے ملنے نہیں دے رہے ہیں، اور عدالت وغیرہ کا بھی مسئلہ آ گیا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ پڑوسیوں کو معلوم ہوا ہوگا، کچھ علماء کو بھی معلوم ہوا ہوگا، لیکن اپنا فرض نہیں ادا کر رہے ہیں۔ یقیناً کتنے اختلافات ایسے ہیں جو بر وقت وہیں دفن کیے جا سکتے ہیں، لیکن چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں عدالت میں، اور عدالت مشہور ہے کہ جدھر سے ان کو رشوت ملی ادھر کا فیصلہ کیا، یا یہ کہ ٹال دیا، تاریخ ٹالتے جب تھک جاتے ہیں لوگ تب صلح جا کر کے خود سے کرتے ہیں۔ دونوں طرف سے کتنے پیسے، ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے اللہ کی راہ میں دے دو، نہیں دیتے۔ اب دیکھیے کہتے ہیں انہوں نے کہا ہماری بیٹی واپس کر دو، بھائی نے اپنی بہن سے کہا ہماری بیٹی واپس کر دو، وہ نہیں کرتے۔ اگر عدالت میں کیس کرتے ہیں تو سارے بہن بھائی ناراض ہو رہے ہیں۔ اب ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ والدہ اور والد بہت پریشان ہے، شریعت کے مطابق فیصلہ دیجیے۔ اب میں کہنا چاہوں بھائی کو کہ آپ جنگ، لڑائی، عدالت یہ سب کچہری نہ کیجیے۔ بہن کو دے دیا ہے بیٹی کو تو دینے دیں، لیکن اتنا طے کر لیں لوگوں کے ذریعے سے کہ بھائی ہماری بیٹی ہے، ہمارے نام سے اگر نہیں کر رہے ہیں تو شادی وغیرہ میں تو کم سے کم ولی وہی ہے، جب زندہ ہے تو وہی ہے ولی، دوسرا نہیں ولی ہو سکتا ہے۔ تو شادی میں حاضر ہو جائیں اگرچہ دوسرے کے نام سے ہیں، اور پھر بچی کو اپنی ماں اور باپ سے ملنے دیں، اور پھر شادی کرا دیں۔ آپ جنگ نہ کریں ان سے کہ ہم پہلے بچی کو حاصل کریں، ہو سکتا ہے اس میں انتظار کرتے کرتے بچی کی عمر 30، 25، 35 سال ہو جائے۔ تو ہمارا نصیحت بھائی کو ہے، اگر سن رہے ہیں یا آپ کے ذریعے سے پوچھیں تو آپ پہنچا دیں ان کو
کہ وہ ان سے صلح کر کے اور کہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے نام ہمارے نام پہ نہیں رکھا لیکن شادی کے وقت ہم سے بھی مشورہ لے لیجئے اور مل کر کے ہم شادی کریں گے، اور پھر ہم سے آنا جانا ملنا ملانا بچی چاہتی ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو یقیناً بڑی ہو کر کے کہ ہمارے ماں باپ کوئی دوسرے تھے، انہوں نے ہمارے خلاف کیا، تو ان جو پالے ہیں ان کے دل، ان کے بچی کے دل میں ان کے خلاف ایک چیز پیدا ہوگی کہ انہوں نے ہمیں اپنے ماں باپ سے دور کیا۔ تو اس وجہ سے نصیحت ہے کہ آپ صلح کر کے اور شادی وغیرہ کرا دیں، آنے جانے کا سلسلہ رہے، آپ کی بچی ہے اس کو ہدیہ دیجیے، بلائیے موقع پر خوشی میں، یہ سب، ورنہ بچی بیچاری بہرحال نفسیاتی طور پر بھی بیمار ہو سکتی ہے۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کا کیا اس کا کفارہ ہے؟ کوئی کفارہ نہیں، جھوٹا قسم آپ نے اگر کھایا ہے تو اس کا کفارہ سوائے یہ کہ آپ کہہ دیں، اگر اس کے پیچھے کوئی حق لیا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، اگر اس کے پیچھے کوئی حق آپ کو مل گیا کچہری میں، تو پھر آپ اس کو کسی طرح کچہری میں جانے سے بجائے کہیں گے اور آپ کے اوپر مقدمہ چلا لیں گے الٹا، اس کو چھپ کر کے حل کرنے کی کوشش کیجیے، ان کا حق واپس کیجیے۔ جس کے حق کی بنا پر آپ نے اس کا حق لینے کے لیے قسم کھایا ہے یا قرآن اٹھا کر کے اور مغلظ قسم گاڑھا سخت ہو گیا، تو صلح کر کے ان کو ان کا حق دے کر کے معاف کرا لیجئے۔ قیامت کے دن یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نیکیاں چھن جائیں گی۔ پھر رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص آج اگر کسی کا حق کسی نے لیا ہے تو اس دنیا میں اس کے پاس پیسے ہیں، دراہم و دینار ہیں، لے دے کر کے معاف کرا لے، قبل ان یاتیا، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کے بدلے چھین لی جائیں گی کہ اس نے دوسرے کا حق لیا۔ اگر کچھ نیکی باقی رہی اللہ کی رحمت ساتھ رہی جنت میں جائیں گے، ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ہزار نیکیوں سے وہ کنگال ہو جائیں گے۔ تو قرآن پر قسم کھایا ہے تو اب اول تو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، اور جس کے مال کے لیے یا کسی کا حق لینے کے لیے یا اور کوئی ایسی چیزیں، ان سے وہ اس کو حلال کر کے اور ان کے سامنے روگا کر کے معافی مانگیں۔ اور اگر جا کر کے کچہری میں، وہ کہتے نہیں کچہری میں اعتراف کرو جہاں تم نے قسم قرآن اٹھایا ہے، تو اس کو مل کر کے لوگوں کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان پر کا پردہ ڈھانکا، ستر کیا، تو قیامت کے اللہ تعالیٰ ان کا بھی ستر کرے گا۔ اب کتنی بڑی بے عزتی ہوگی ان کی، جا کر کے کچہری میں کہیں گے ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ کچہری کو حق ہوگا کہ ان کے اوپر مقدمہ کرے اور ان کو جیل میں ڈالے، تو اس سے بچانے کے لیے آپ کو اجر ملے گا۔ جس کا حق لیا ہے، دے رہے ہیں تو لے لیجئے، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کو ڈھک دیجئے۔ اور صاحب کو چاہیے کہ توبہ استغفار کریں، اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا توبہ استغفار ہی ہے۔ کیا عربی لغت میں ایشال، عین یا شین لام، ایشال کا کوئی لفظ موجود ہے، اور کیا اس کے معنی جنت کی خوشبو ہے؟ میں نے دیکھا، بھائی نے مجھے واٹس ایپ پہ بھی بھیج دیا تھا، کوئی نام عیش کا نام تو الگ ہے، عیش کے معنی زندگی گزارنا، عاش یا عیش و زندگی گزارنا، اس میں الف لام کہاں سے آیا؟ کوئی بھی لفظ نہیں ملا اس طرح کا۔ اس وجہ سے بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے، نام جو ہے حالانکہ وہ نام بچے کی زندگی کے ساتھ رہتا ہے، نام اچھے سے اچھا رکھنے کی تاکید ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یعنی صحیح نام اللہ کی عبودیت کے ساتھ عبد الرحمن، عبد الرحیم، اور کیا یہ کہ جیسے اسامہ نام پیارے رسول کے جو زید تھے ماں، ان کے لڑکے کا نام اسامہ، پیارے رسول کے محبوب حسن، حسین، اس طرح کی۔ اور اچھا یہ ہو کہ کسی عالم سے نام پوچھ لیں، کسی عالم سے نام پوچھ لیں، انشاءاللہ اچھا نام رکھیں۔ اور یہ نام جو رکھا تھا اس کو بدل دیجئے تو اچھا ہے۔ کیا اس کی وضاحت کرنا ہو تو کیا میری بیٹی کا نام تبدیل کرنا درست ہے؟ بے شک تبدیل کرنا واجب ہو جاتا ہے، بیکار کا نام ایسا نہ رکھیں۔ یا آج کل تو بڑے فیشن کے نام سنا ہے، وہ ناچنے اور گانے والی لڑکیوں عورتوں کے نام سے نام رکھتے ہیں لچیوں کا، اور یہ اپنے نوجوانوں کا نام مارڈونا بھی لکھا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک وہ تھا لبنان کا مسلمان لڑکا، جب وہ کیا نام ہے وہ، انہوں نے کہا کہ ہم دعویٰ کیا کہ ہم اس پر چلے گئے
आसमान पे पहुंचे थे, तो उसका क्या नाम रखा, डिस्कवरी का कुछ नाम रखा था, अपालो, अपालो सलीम, अपोलो, अपालो, अपालो सलीम नाम रखा उसका, मुसलमान लड़का। तो ये सब होता है। बेचारे एक मुसलमान अपनी एहसास कहतरी में हर एक को अपने से अच्छा समझता है। इसी एहसास कहतरी में कल परसों कितने लोगों ने क्रिसमस मनाया, कितने लोगों ने, बहरहाल ये सब चीजें हैं। इसका एहसास बहुत पहले से लोगों को दिलाना चाहिए ताकि इससे दूर रहें। बहरहाल बेटी का नाम बदल दीजिए, आयशा कर दीजिए। आयशा, अगर आयशा अलैहिस्सलाम तो आयशा कर दीजिए। आयशा प्यारे रसूल की ज़ौजे मुतहरा और हजरत अबू बकर की छोटी बच्ची आयशा रज़ी अल्लाह तआला, तो आयशा के वजह आयशा कर दीजिए। ज्यादा लोगों की जबान पे जो लफ्ज चढ़ा है उसको ज्यादा बदलना नहीं पड़ेगा। मैंने अपना निकाह कर लिया था, मैं और मेरे शौहर, यानी वो लड़की कह रही मैंने अपना निकाह कर लिया था, मैं और मेरे शौहर रोजाना 5 नमाजें नहीं छोड़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह के चंद दिन बाद और अपनी शादी से पहले शादी की खरीदारी की वजह से इशा की एक नमाज छूट गई। घर वापस आकर हमने नमाज अदा की। देखिए, इशा की नमाज अगर किसी वजह से छूट गई है और वो 12 बजे तक, या निस्फुल लैल कह दीजिए, निस्फुल लैल कभी 11:30 भी हो सकता है मौसम के एतबार से, उस वक्त तक अगर पढ़ा तो उसका वक्त है, वक्त पढ़ा है। छूटी हुई नमाज को उस वक्त पढ़ लें, ये नहीं कि कल इशा के वक्त उसको पढ़ेंगे। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि नहीं, इशा सुबह याद आया फजर के बाद तो इशा की नमाज आप उस वक्त पढ़ लीजिए। मन नामा अन सलातिन औ नसिया फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करा, रसूल के अल्फाज मुबारक कि कोई नमाज छोड़ करके कोई सो गया या भूल गया तो जब भी याद है, इज़ा ज़करा, हाँ भाई हम तो सो गए थे लेकिन याद आया 8 बजे नाश्ता कर रहे थे, हमने इशा की नमाज नहीं पढ़ी थी, तो फौरन जाकर के वहां पढ़ लें। ये नहीं इंतजार करें कि इशा कब पढ़ेंगे, पता नहीं जिंदगी रहती है कि नहीं। तो इस वजह से बहरहाल तो इशा की नमाज छूट गई, घर वापस आए, हमने नमाज अदा की। अगर आपने 12 बजे से पहले अदा की तो बर वक्त रहा और नहीं तो कजा किया, अल्लाह ताला माफ करे। कहते हैं मैं हामिला हूं, क्या उससे हमारा निकाह नामे पर असर पड़ेगा? देखिए कुछ लोग ऐसे भी एहसास वाले, एक नमाज के छोड़ने से निकाह टूटने का खतरा। अगर ये एहसास वाकई है तो बहुत मुबारक एहसास है, डरते रहें ताकि नमाज वगैरह ना छोड़ें। लेकिन अगर भूल करके या और किसी वजह से एक नमाज छोड़ दी, 2 नमाज छोड़ दिया, आदमी उससे काफिर नहीं होगा। लेकिन यह कि जानबूझ करके कि नहीं पढ़ेंगे, वहां कुफ्र का फतवा तारीख में बहुत से उलमा ने दिया है। कम ही लोग हैं जो कहते हैं काफिर नहीं होगा, अलबत्ता उसको कत्ल किया जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं उसको काफिर नहीं किया जाएगा, उसको तअदीबन, एक तो हद्दन होता है ना, हद और ताजीर। तो हद का माना किसी ने किसी को कत्ल किया तो कत्ल के बदले कत्ल, ये हद हो गया। चोरी का हाथ काटा वो हद हो गया। लेकिन अगर हद नहीं, कम से कम मसलहत इसमें आए कि उसको कत्ल कर दिया जाए, तो ताजीरन इमाम मुरीबा कहते हैं उसको कत्ल किया जा सकता है। तो ताजीरन कत्ल का माना है कि मुसलमानों के कब्रस्तान में उसको दफन किया जाएगा, मुसलमान जनाजा पढ़ेंगे, उसको गुस्ल दिलाएंगे। लेकिन अगर कुफरन, जिसने उलमा ने कहा काफिर हो गया, तो उसको दफन नहीं किया जाएगा मुसलमानों की कब्रस्तान में, और न नहलाया धुलाया जाएगा, न जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ, आपने शायद सुना होगा पाकिस्तान के एक आलिम थे मौलाना अब्दुल्ला भावलपुरी, सुभान अल्लाह। ये किस्सा शेख सुबैल वगैरह सब जानते थे, बयान किया उन्होंने। उनके चचा नमाज नहीं पढ़ते थे। मौलाना अब्दुल्ला, प्रोफेसर अब्दुल्ला भावलपुर की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे और बहुत पक्के सुन्नत के आमिल। तो उन्होंने अपने चचा को समझाया 1000 बार, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते थे। उनका इंतकाल जब हुआ तो लोग इनके पास फोन करके कब जनाजा है, कब है, का कोई जनाजा शनाजा नहीं है, कोई जनाजा वगैरह नहीं है। उनके लड़के अब्दुर्रहमान मक्की यहाँ पढ़ रहे थे, हमने उनका पढ़ाया और उनका वाइवा यानी मुनाकशा किया थीसिस का। तो वो भी वहाँ मशहूर हैं, मतलब इस सुन्नत के उसमें दावत देने में। तो बाप ने इनके मौलाना अब्दुल्ला भावलपुर ने कहा नहीं जनाजा वगैरह नहीं है। कहा ये क्या?
گئے کہتے ہیں وقت آیا دروازے پر گئے اور ان کو چارپائی پر اٹھا کر کے ایسے جو کپڑے میں تھے اسی طرح گڑھا کھود کر کے اور ڈال دیا، دفن کر دیا اسی طرح۔ روب والے آدمی تھے اس علاقے میں، کہتے ہیں دوسرے دن سے دیکھو تو مسجدیں بھری پڑی ہیں، یعنی سب کہتے ہیں ہم بھی مر گئے تو ہمارا جنازہ نہیں پڑھنے دیں گے یہ۔ تو اس طرح کا علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر حدن اس کو یعنی کافر کہہ کر کے قتل کر رہے ہیں تو نہ جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، نہ غسل دیا جائے گا، اور نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہے، دور کہیں وادی میں لے جا کر کے ایسے ہی کھود کر کے گڑھا ڈال دیا۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اور تعزیراً، اگر تعزیراً مطلب یہ ہے کہ جیسے بڑا گناہ کر کے زنا کیا ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا گیا، لیکن چونکہ مسلمان تھے اس وجہ سے ان پر جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، باقاعدہ دفن اور کفن اور غسل دیا جائے گا۔ تو اب یہ کہنا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ اتنا احساس ہے کہ نکاح نامے پہ تجدید کی ضرورت ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایک مرتد ہو گیا اور پھر اسلام لایا تو نیا نکاح، یعنی خدا نہ خواستہ شوہر ایک دم کہتا ہے ہم دین ایمان نہیں مانتے، کچھ نہیں جانتے، ہم نہ ہندو ہے نہ مسلم ہے نہ کچھ ہے، تو ایسے کو مرتد کہا جائے گا جو دین سے پھر گیا۔ اس کے لیے ہے کہ اگر وہ اسلام لے آیا پھر سے توبہ استغفار کر لیا، اس کا اسلام صحیح ظاہر ہو گیا تو پھر اپنی بیوی سے نیا نکاح کرائیں۔ سوال، شفاعت یوم القیامہ کبائر امتی، آپ نے پوری حدیث نہیں لکھی ہے۔ شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر من امتی، جو بڑے گناہ کے مرتکب ہیں ان کے لیے میری خاص سفارش ہوگی۔ عام لوگوں کے بھی سفارش ہوگی، کچھ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رفع درجات کے لیے بھی سفارش کریں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں تو جہنم میں بھی جا سکتے ہیں، پھر بعد میں جنت میں داخل ہوں، لیکن پیارے رسول کی سفارش سے وہ ڈائریکٹ جنت میں جا سکتے ہیں، یہ سفارشیں ہیں۔ لیکن بڑے گناہ کے مرتکب ہیں، توحید ان کی اگر ہے، شرک نہیں کیا ہے، تو پیارے رسول خاص سفارش ایسے لوگوں کے لیے کریں گے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے توحید کے بارے میں ٹٹولتے رہنا چاہیے، کہیں کوئی شک تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء، اب یہی کہوں گا کہ جو اختلاف ہے، اور اپنے کو ہم 300 سال بعد میں آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے عقیدے کی طرف اپنے عقیدوں کو منسوخ کر رہے ہیں۔ یہاں پانی مر رہا ہے، بہت زوردار، ڈوبنے کا خطرہ ہے آپ کے۔ 300 سال بعد آنے والے اشعری ماتریدی، ہم اشعری ہیں۔ مولانا خلیل سہارنپوری رحمت اللہ علیہ حدیث کے عالم تھے، لیکن میرا اپنا جو اب اس وقت تک کا ترجمہ ہے، پرانے لوگوں میں یہ تعصب نہیں تھا، لیکن متاخرین ہم اپنی زندگی میں جتنے کو جانتے ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ حدیث پر تعلیم حدیث کی دو، لیکن جہاں ہمارے مذہب کے خلاف ہے حدیث کو توڑ مڑوڑ کر کے مذہب کے مطابق کرو، یہ کوشش ہوتی ہے ان کی۔ یہ چاہے مولانا خلیل سہارنپوری ہو، مولانا انور شاہ کشمیری ہو، اور کوئی ہو، یہ ہم پورے علمی وثوق سے بات کریں، کوئی پوچھے تو اس کے لیے دلیل ہم مہیا کر سکتے ہیں۔ اسے اللہ کے گھر میں اوٹ پٹانگ بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن ہم صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے بہت کچھ غلطیاں کی ہیں، ان میں سے خصوصی طور پر مولانا خلیل سہارنپوری، ان کی ایک کتاب ہے بذل المجہود فی شرح سنن ابی داؤد۔ بذل المجہود یعنی ہم نے کوشش کی ہے، مجہود مانے جہد اور جہد اور جد، کوشش، محنت، اور ابو داؤد کی شرح میں تو جہاں اختلافی مسائل ہیں وہاں معلوم ہوتا ہے کہ بالکل تلوار لے کر کے بالکل توڑ مڑوڑ کر کے یہ کہ نہیں امام ابو حنیفہ کا یہ قول یہاں صحیح ہے، یہ ہے وہ، بہرحال اللہ معاف کرے۔ من جملہ اس کے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، شاید المفند المحند کسی نے سنی ہوگی، اس میں صاف لکھا ہے یہاں کے علماء نے شاہ عبدالعزیز کے آنے سے پہلے یہاں کے جو علماء تھے اس میں ایک کوئی شاید شافعی عالم تھے اور فلاں، سب نے اپنی دستخط سے ان لوگوں کے پاس بھیجا خط
کہ آپ بتائیے کہ آپ عقیدے میں آپ کس کے تابع ہیں؟ تو انہوں نے اس کتاب میں صاحب لکھا ہے کہ عقیدے میں ہم تابع ہیں امام ابو الحسن الاشعری اور امام ماتریدی کے، اور فقہ میں تابع ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور سلوک و تزکیہ، سلوک تزکیہ جانتے ہیں آپ شاید، جس میں بیعت ہوتی ہے اور اس میں کسی بڑے عالم کی طرف منسوب اپنے کو، چشتی، قادری، سہروردی، یہ سب 600 سال کے بعد آئے ہیں پیارے رسول کے۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ نقشبندی میں بتایا گیا ہے کہ جب ذکر کے الگ الگ طریقے ہیں ان کے، جب ذکر کرو تو داہنی آنکھ کو اوپر اٹھاؤ اور زوردار دل پہ مارو لا الہ الا اللہ، اور آواز اونچی کرتے جاؤ ایک دم بالکل آخر تک پہنچ کر کے دل پر مارو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کرتے تھے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ پیارے رسول چپکے سے صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر اذکار کرتے تھے، کہیں اس کا ذکر آیا ہے؟ اور انہوں نے فضیلتیں بیان کرنی شروع کر دی، ذکر بالجہل، جہر کی، بآواز بلند ذکر کرو، ایک بہت بڑی بدعت ہے صاحب۔ یہ مولانا کہتے ہیں کہ ہم سلوک و تزکیہ میں نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، یہ چاروں اماموں کے بیعت ہیں، چاروں اماموں سے بیعت ہیں۔ یہ سب کہاں سے آئی؟ عالم دین، قرآن حدیث کے عالم ہو کر کے اس طرح کی بات کہنا، یہ عام آدمی کہے لیکن ایک عالم کے بعد سے بھلی نہیں لگ رہی ہے۔ بدعت پورے طور پر یہ سب بدعت ہیں، اس کی پرورش کر رہے ہیں آپ، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے تابع ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی معاف کرے، کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کو پورے طور پر سنت کے ایک ایک چیز کو ڈھونڈیں۔ پیارے رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے رسول کے زمانے میں، پیارے رسول کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ باپ بھی تھے، آپ کسی کے بیٹے بھی تھے، کافر باپ کافر بیٹا یا جو کچھ ہو وہ بھی ایک تعلق ہے، اور پھر آپ شوہر بھی تھے، ایک نہیں دو نہیں 9 بیویوں کے، اور آپ رسول تھے، آپ الحمدللہ اچھے سے اچھے سپہ سالار بھی تھے، اور آپ الحمدللہ منصف بھی تھے، فیصلے کرنے والے۔ کوئی بھی پہلو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ پیارے رسول کی ذات کریم میں آپ کو پہلو نہ ملے۔ اگر آپ کچہری کر رہے ہیں تو دیکھیے پیارے رسول کے طریقے فیصلہ کیا ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح خرید فروخت بھی پیارے رسول نے کی، اس میں حلال حرام کو بیان کیا۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جا کر کے ہم کسی تیسرے کا لیں۔ اس وجہ سے جو شخص اپنے کو کہتا ہے کہ ہم محمدی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، تو ان کو آپ مجرم نہ کہیں، یا ان کو برا کہہ کر کے، غیر مقلد کہہ کر کے خوش نہ ہوں، یقیناً گناہگار ہوں گے۔ یہ ہماری نصیحت ہے۔ تو بہرحال شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر من امتی، پیارے رسول کی شفاعت سے بھی محرومی ہوگی ان بدعتوں پر عمل کرنے سے۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا، کیونکہ قیامت کے دن پیارے رسول غیب نہیں جانتے ہیں، لوگ کچھ آئیں گے دوڑے ہوئے حوض کوثر کی طرف۔ ایک چیز کی تحقیق یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ قیامت کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے ہم آب کوثر پئیں، یہ دعا کرتے ہیں لوگ۔ احادیث میں آیا ہے کہ آب کوثر کے اوپر ہزاروں تاروں کی طرح وہاں کاسات، گلاس رکھے ہوئے ہیں، اباریق رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے کیا نام ہے کان والے وہ پیالے، اس سے بھر کر کے آدمی خود پیے گا، نہ کہ پیارے رسول دیں گے۔ تو پیارے رسول کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے مار کے ان کو بھگائیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھی رہے، ہمارے امتی ہیں، تو کہتے ہیں فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم، لا تدری، بے ادبی نہیں ہے پیارے رسول کی شان میں۔ فرشتوں نے بے ادبی کر دی، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ تھا، وہی غیب آپ جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا تھا۔ انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، ہمارے آپ کے بعد کیا کیا انہوں نے نئی چیزیں ایجاد کی تھی، کیا یہ نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، اشعری
मातुरीदी, मुअतज़िली और सब, ये बाद की इजाद नहीं है यकीनन इससे भी डरना चाहिए। मैं इसको गौर कीजिए, आप लोग खुद और उलमा से बातें कीजिए, दो बातें कीजिए, भाई आप लोग हमें ये सिखाते हैं और कुछ लोग ऐसे सरफिरे भी हैं जो इसको गलत कहते हैं, तो फिर वो देखिए क्या उनका मौक़िफ़ रहता है। यकीनन ये बड़ी बिदात है और क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के हौज से भगा दिए जाएंगे, बहुत बड़ा खतरा है। जरा सा सोचिए, दूर तक सोचिए। तो रसूल कहेंगे कि सुहक़न सुहक़न लिमन गय्यर बादी, जिसने मेरे बाद मेरी सुन्नत को, मेरे दीन को बदल दिया, वो मुझसे दूर रहे। सुहक़न सुहक़न ताकीद। इस वजह से भाइयों, बहुत ही गंभीर मसला, आसान नहीं है कि आपस में हम दुश्मनी रख करके हनफी शाफी मालिकी जिंदगी गुजार ले जाएं और फिर वहां की जिंदगी को भी पार कर लेंगे। आसान नहीं है, आसान नहीं। जरा तन्हाई में सोचिए, तहज्जुद के वक्त उठिए और सोचिए, क्या सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए सिफारिश होगी? नहीं, सबके लिए होगी, लेकिन बड़े वालों के लिए प्यारे रसूल की एक रहमतुल लिल आलमीन का मंजर है कि बड़े लोग मायूस ना हो, बड़े गुनाह वाले मायूस ना हो। प्यारे रसूल ने उसका ऐलान किया, तो छोटे वाले तो और ही ज्यादा करीब है प्यारे रसूल की सिफारिश से। मैं अल्लाह को राजी करने के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसे खुश करने के लिए कोई खास बात है क्या? मैं बस आप तौहीद अपनी अल्लाह के ज़ात सिफात पर ईमान ला करके, मालूम करके, और फिर अगर आपके पास अल्लाह ने माल दिया है तो अरकान इस्लाम है, अरकान ईमान है, उन पर अमल कीजिए। शायद अगर फर्ज ही अगर पूरा कर रहे हैं, उसमें नफली नहीं पढ़ रहे हैं, तो प्यारे रसूल ने एक आदमी से जो पूछा, उसने तो कसम खा करके अफलाह वल्लाहि इन सदक, कहा अल्लाह के रसूल इससे ना ज्यादा करूंगा ना इसमें कमी करूंगा। वहां नफली का नहीं, प्यारे रसूल ने कहा कि तुम्हारे ऊपर ये चीज फर्ज है, ये चीज, तो कहा मैं इंशाल्लाह इससे ज्यादा नहीं करूंगा न कम करूंगा। प्यारे रसूल ने जब जाने लगे तो प्यारे रसूल ने कसम खा करके कहा अफलाह वल्लाहि इन सदक, अल्लाह की कसम अगर इसने ये सच्चा है, इसमें किसी तरह करेगा तो वो कामयाब हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप सही सलात पढ़े प्यारे रसूल की, ना हनफी पढ़े, ना शाफी, ना मालिकी, ना हम्बली, और किसी की सलात नहीं। ढूंढिए प्यारे रसूल की सलात जिसमें कहा आपने सल्लु पढ़ो कमा रअयतुमूनी, जैसा देखते हो उसल्ली, मैं नमाज पढ़ता हूँ। और फिर इसी तरह ज़कात का हक अदा कीजिए, और अल्लाह ताला तौफीक दे, हज वगैरह जो कुछ है वाजिबात अरकान इस्लाम, इंशाअल्लाह अल्लाह राजी होगा, रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हुम, के आप मुस्तहिक होंगे। मैंने सुना है कि उम्मुल क़रा का टाइम टेबल दुरुस्त है सिवाय ऐशा के, जो कि खुद ब खुद मगरिब 1.5 घंटा का पुराने जमाने से रहा है, जबकि अरबी टाइम हमने हवाई जहाज का टाइम अरबी लिखते हुए इस पर टिकट पे हम लोगों ने गुजारा है। उस जमाने में 12 बजे मगरिब होती थी रोजाना, अगर घड़ी आगे पीछे तो उसको 12 बजे करना है, और फिर उसी हिसाब से 1.5 घंटे के बाद ईशा की नमाज होती थी। ये हमेशा रहा है, तो अब भी 1.5 घंटे का रखा है उन्होंने। तो आप मगरिब और इशा के दरमियान टाइम टेबल देखें ना देखें तो 1.5 घंटे के बाद वो वक्त हो जाता है इंशाअल्लाह। अगर किसी ने कोई शख्स के जीतने पर उसे कुछ वादा किया है, वादा करना जायज होगा कि हम देंगे, ये क्या वादा के मुताबिक उसे कुछ दे सकते हैं? जीतने के नेक काम अगर हैं जिसमें मुसाबका, अल्लाह ने कहा है वफी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून, नेक कामों में आगे बढ़ो। अगर कोई मुकाबला हो रहा है तहफीज़ कुरान में, हिफ्ज़ हदीस में, या और किसी नेक काम में, तो आपको अगर कोई वादा कर रहा है कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हें हम घड़ी देंगे अच्छी खासी या और कुछ देंगे, तो वो वादा इंशाअल्लाह पूरा करना जायज बल्कि अफजल है उनकी हिम्मत अफजाई के लिए। जी दीजिए बेशक, लेकिन अगर हराम काम कर रहा है, उसमें जुआ खेल रहा है, तुम जीत जाओगे तो हम तुम्हें यह देंगे, तो वो पूरा शुरू से आखिर तक आपका काम भी है, उनका काम भी हराम, आपका देना भी हराम। अगर जन्नत ऐसी जगह है जहां कुछ चाह सकता हूँ अल्लाह, और अल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी कर देगा, तो मैं अल्लाह से किसी गैर मुस्लिम को जहन्नम से रिहाई और जन्नत में दाखिल करने की दरखास्त कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिनके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया है कि जो काफिर मरे हैं उनके लिए अल्लाह ताला अव्वल तो सिफारिश बगैर अल्लाह की इजाजत के कोई नहीं कर सकता है। वला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा, जिस शख्स से अल्लाह राजी होगा कि हाँ गुनाहगार है लेकिन तौहीद उसकी सही थी,
تب یہ اجازت دے گا۔ کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے واضح طور پر، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو حق نہیں ہے، پیارے رسول کو بھی حق نہیں ہوگا کہ حضرت ابو طالب کے لیے وہ سفارش کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے یہ طلب آپ کی صحیح نہیں ہوگی۔ البتہ اور کوئی خواہش ہو انشاءاللہ اپنے باپ دادا کے لیے دعاؤں کے، ان کی نیکیاں کم تھیں، آپ سفارش کر سکتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو ہمارے لیے سفارش، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے سفارش کا حقدار بنا دے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مردے کے پاس جا کر کے کہیں آپ اللہ کی ہماری سفارش کر دیجئے، یہ بھی غیر شرعی سفارش ہے۔ ذرا اس کو جان بوجھ کر کے پوچھ کر کے آگے بڑھیں۔ اور کیا میں غیر مسلم مرحوم کے لیے، وہ مرحوم نہیں ہوتے ہیں، غیر مسلم مرحوم کے معنی اللہ کی رحمت ان پر، وہ رحمت سے دور ہیں، تو غیر مسلم کے لیے مرحوم نہ کہیں، غیر مسلم جہانی کہتے ہیں نا، جہانی جو وہاں چلے گئے، یہ کہہ لیجیے آپ، لیکن یہ کہ مرحوم نہ کہیے۔ غیر مسلم مرحوم کے لیے دعا مانگ سکتا ہوں نہیں، اس معنی میں مانگ سکتے ہیں آپ اس کی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو ہدایت دے۔ پیارے رسول نے خود حضرت کیا نا عمر بن خطاب اور ابو جہل کے بارے میں اللہ نے، پیارے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کسی کو تو ہدایت دے، تو حضرت عمر کو کے بارے میں دعا قبول ہوئی اور ہدایت ہوئی۔ تو زندگی میں آپ ہم دعا کریں کہ ہمارے جتنے ہندوستان کے بڑے بڑے جو کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، اللہ ان کو ہدایت دے، کوئی بعید نہیں ہے، یہ دعا ہمارے لیے جائز ہے۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ دوبارہ، لیکن میں پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہندوستان میں آج سعودیہ میں 6 ہجری ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں ہندوستان میں 6 تاریخ ہوتی ہے اس مہینے کی، سعودیہ میں 7 ہوتی ہے، کیوں؟ تو یہ پرانے زمانے کا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے رکھا ہے کہ ہر شہر کا الگ الگ دور کا جتنے دور ہوں گے اتنے ہی دن بڑھ جائیں گے چاند کے نکلنے میں۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو باپ دادے سے چلی آئی ہے، اسی پر آپ کو عمرہ، رمضان، روزہ، نماز، جس طرح آپ یقینی جانتے ہیں کہ سورج ہندوستان میں 2.5 گھنٹہ پہلے ڈھلتا ہے اور یہاں 2.5 گھنٹہ کے بعد اس کو برداشت کر رہے ہیں، تو روزے نماز کے 1 دن کے آگے پیچھے کو بھی برداشت کریں۔ ایک شخص جو کہ سعودی میں کام کے لیے آتا ہے وہ کتنے دن بعد عمرہ کر سکتا ہے؟ عمرے کے لیے سر کا مڈانا ضروری ہے، تو اگر آپ نے مڈایا ہے یا کٹایا ہے، کٹانے کے بعد مڈانا چاہتے ہیں تو 2-4 دن کے اندر آپ کر سکتے ہیں، ہر 2-3 دن کے اندر۔ لیکن جب مڈایا ہے تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، کہتے ہیں 10 دن انتظار کریں، لیکن 10 دن بہت ہو جاتا ہے، بس اس طرح اگر کچھ نکال رہا ہے 4 دن 5 دن تو اتنا فاصلہ کر کے اور کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ بھائی پوچھ رہے ہیں موجود اللہ خلا بالعربیہ ولا انت سالتا والدی یامرنی ان اخذ من لیتی وقص فاقر له یا زال لم يثبت نصیحتکم یا شیخنا جزاک اللہ، انا اقول لك بارك الله فيك لا تقص وخلي الوالدين فهمهم جيدا لا تغضبهم، قل انا اريد ان اكون على سنة رسول الله لكم العجر فهمهم۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والدین کہہ رہے ہیں داڑھی کو کاٹ لو، تو ہم نہیں کاٹنا چاہتے، وہ اصرار کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ نہیں بھائی نہ کاٹو، اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو کسی طرح، ماں باپ ہی ہیں آپ کے، آپ کو اس وجہ سے آپ سے ناراض اتنا نہیں ہوں گے کہ آپ کو جہنم رسید کرانے کی کوشش کریں، نہیں، وہ ماں باپ ہیں، ان کو سمجھائیے، لیکن ایک کہیے کہ دیکھیے پیارے رسول کی سنت ہے، ہم ویسے ہی ہم بے عملے ہیں، تو ہر عمل کو ہم کم کر کے کریں گے، نماز بھی پوری پتہ نہیں پڑھ پاتے ہیں نہیں، تو کم سے کم اس سے ہمارا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس سے اجر ملے گا، سمجھا کر کے رکھیے۔ اور مجھے بڑا پیارا لفظ یاد آیا، ہمارے استاد شیخ شنقیطی، امین شنقیطی، جو اضواء البیان بہت اہم تفسیر انہوں نے لکھی ہے، ان سے کسی نے پوچھا تھا، کہتے تھے کہ داڑھی کا مڈانا حرام ہے یا حلال ہے؟ کہتے ہیں ہم یہ سب نہیں جانتے، ہم اتنا کہیں گے کہ جن لوگوں نے پیارے رسول کے زمانے میں جنگ بدر جیتا اور احزاب جیتا، اور پھر جن لوگوں نے قیصر و کسریٰ کے ملک کو فتح کیا، ان میں کوئی داڑھی موٹنے والا نہیں تھا،
दाढ़ी मोड़ने वाला नहीं था उसमें कोई। ये वो जवाब दिया उन्होंने। ऐसे उलमा हराम कहते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। फिर कहते हैं तालिब इल्म के लिए क्या नसीहत है? आप तलब इल्म के लिए किसी आदमी को पकड़ें जिनके पास पढ़ें, या कुछ तलबा हों उनके साथ मिलकर के पढ़ें जो आपसे ऊंचे हों, इंशाल्लाह रास्ता खुलेगा। उसके लिए तफसील तो नहीं बता सकते। दिल को कैसे साफ करें, दिल को कैसे टटोले? दिल को कैसे टटोले? आप टटोल सकते हैं दिल को कि भाई हमारी ये नीयत, हम जा रहे हैं उम्रा करने, तो इसमें कहीं ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए कि हम जाएंगे तो वहाँ कहेंगे 10 उम्रे की है, पूछेंगे कितने उम्रे की है तो हम क्या बताएंगे। इस नीयत से नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़े लंबी। तो हदीस शरीफ में आता है कि लंबी नमाज कभी आदमी इस वजह से लंबी कर देता है कि लोग उसको देखते रहते हैं ताकि समझे बड़ी अच्छी नमाज पढ़, वो उसने अपनी नमाज खराब कर दी। मन सल्ला युराई फक़द अशरक। तो तमाम दुनिया से बेनियाज होकर के सिर्फ अल्लाह के लिए नेक काम करें और अल्लाह से डर करके अल्लाह की मासी से बचते रहें। इंशाअल्लाह दिन ब दिन तज़किया नफ्स और दिल साफ हो जाएगा। इन्ना सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अगर उसको अदा करेंगे बहक़ तो तमाम किस्म की छोटी बड़ी बुराइयों से इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। दोनों इस्लाम लाए नहीं, निकाह की तजदीद नहीं है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नहीं हज़ारों ईमान लाते थे। उनका जो शिर्क के ज़माने में जिस तरीके से उनका निकाह हो गया था उसी को बाकी रखा। प्यारे रसूल ने किसी के निकाह की तजदीद नहीं की। यहाँ की आपकी बेटी ज़ैनब, वो 6 साल पहले प्यारे रसूल के साथ हिजरत करके या प्यारे रसूल के बाद मदीना पहुंची। उनके मियाँ अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु 6 साल तक दूर रहे। बाद में इस्लाम लेकर के अल्लाह करके गए तो प्यारे रसूल ने उनको उसी निकाह से हरा, उनके हवाले के निकाह नहीं टूटा।